العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مل کے باواز بلند وعلى آلك وصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. نہایتی واجب الاحترام پیکر خلوص و محبت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر صوفی محمد رمضان شکوری صاحب زیدہ شرفہ، اور نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب قاری المقری استاد الحفاظ حضرت مولانا حافظ وقاری محمد عثمان رفیق مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور انہوں نے نال نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد احمد صابری صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاضہ. موضوع میرے ذمہ ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلا تمہید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نورانیت دے اتے دو تین آیات اس تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین جناب دے سامنے پیش کرانگا تاکہ عقیدہ اہل سنت روز روشن دی طرح واضح ہو جائے کہ سنی اگر عقیدہ رکھتا ہے تو قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے. سارے بولو آخری بندے تک سارے بولو سبحان اللہ. قرآن مجید دی آیت جڑی میں دوران خطبہ تلاوت کی تھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قرآن سن کے بولو سبحان اللہ. قرآن مجید دی آیات وچوں میں کوشش کرانگا ثابت کرن دی کہ مصطفیٰ کریم نو اللہ نے نور پیدا فرمایا ہے. اہل سنت عقیدہ کیے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو سارے بولو جڑے نبی نو نور ماندے ہو تو اچھی بولو. اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو نور پیدا فرمایا ہے. حضور دی حقیقت نور ہے. بشریت دا انکار سنی کدی نہیں کرنا.
حضور بشر نے لیکن میرے مصطفیٰ دی حقیقت نور ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پیارے حبیب اعلان فرما دے گویا پیارے زبان تیری ہے، کلام میرا ہے، حکم میرا ہے، ہونٹاں دی جنبش تیری ہے۔ یارو کمال نہیں ہو گیا؟ میں ایک ہاں، میری روح ایک کے، میری جان ایک کے، میرا جسم ایک کے، تے میری زبان تے بولن والا بھی ایک کے، تسی ایک کو، تہاڈی جان ایک کے، روح ایک کے، جسم ایک کے، زبان ایک کے، تسی بولن والے بھی ایک کو۔ جو میں معافی ضمیر بیان کر سکنا اپنی زبان تے تسی نہیں کر سکتے، جو تسی اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہو میں تہاڈی زبان تے نہیں کر سکتا۔ لیکن آؤ حسنین کریمین دے نانا دی بارگاہ دے اندر لے چلا، اوتھے جسم تے ایک کے، جان تے ایک کے، زبان تے ایک کے، روح تے ایک کے، مگر بولن والے دو نے۔ کدی خدا بولدا ہے، کدی مصطفیٰ بولدا ہے۔ خدا بولے تے قرآن بن جاندا ہے، مصطفیٰ بولے تے فرمان بن جاندا ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، اے پیارے حبیب اعلان فرما دیو کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میری حیات طیبہ، میرا دنیا تو وصال فرما جانا، سب کچھ اللہ واسطے جڑا رب سارے جہان والیاں دا۔ اچھا حضور علیہ السلام اگر اعلان نہ بھی فرما دے کہ حضور دا سب کچھ پہلے ہی اللہ واسطے سی، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا محبوب دی زندگی تواڈے لئی نمونہ ہے۔ یہ میں دسنا چاہنا وا، نماز اوہی نماز ہے جڑی رب نو راضی کرن واسطے پڑھی جائے، قربانی اوہی قربانی ہوئے گی، جینا تے مرنا اوندا عبادت ادو ہی بنے گا جدو انسان دی نیت دے اندر للہیت آ جائے گی، اللہ دی رضا شامل ہو جائے گی، کہ چھوٹے تو چھوٹا عمل بھی اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے گا۔ ورنہ حدیث شریف دے اندر آتا ہے کئی حاجی قیامت والے دن پھڑے جان گے، کئی نمازیاں نو جہنم رسید کر دیتا جائے گا، کئی سخی اللہ کہے گا انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دیو، کوئی ایسے خطابہ اور واعظین ہون گے جنہاں نو جہنم چ جان دا حکم ہوئے گا، وہ کہیں گے مولا اسی تے بعض تبلیغاں کر دے رہے، اسی تے نمازاں پڑھ دے رہے، اسی سخی تے سخاوت کر دے رہے۔ اللہ فرمائے گا تسی میرے لئے کیتا ہی نہیں، لوگوں واسطے کیتا، لوگوں نے واہ واہ کر لی، تینوں نمازی بھی کہہ لیا، حاجی بھی کہہ لیا، بڑا خطیب کے بڑا واعظ بھی کہہ لیا، میری بارگاہ دے اندر اس دا اجر تینوں نہیں مل سکتا۔ تو میرے بھائیوں پتہ چلیا عمل صالح اوہی عمل صالح ہے جیڑا مصطفیٰ دی رضا لئی کیتا جائے، سونے خدا دی رضا لئی کیتا جائے۔ تو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا پیارے اعلان فرما دیو میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میری حیات طیبہ، میرا دنیا تو وصال فرما جانا، سب کچھ اللہ واسطے جڑا رب سارے جہان والیاں دا۔ اگے بھی اعلان فرما دیو لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس گل دا بھی اعلان فرما دیو میرا اللہ لا شریک ہے، اور مینوں اس گل نال مامور کیتا گیا ہے، اس گل دا مینوں حکم دیتا گیا ہے کہ میں بھی اعلان کر دیاں کہ میرا اللہ لا شریک ہے، اور اس گل دا حکم ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی اعلان کر دیاں میں سب تو پہلا مسلمان۔
میں سب تو پہلا مصطفیٰ کریم سب تو پہلے مسلمان نے۔ علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین الساوی حاشیہ جڑا مدارس دے اندر پڑھایا جاتا ہے، آپ امام جلال الدین سیوطی دے حوالے نال اس آیت دی تفسیر دے اندر لکھتے ہیں کہ امام صاحب کہندے نے یارو نبی پاک علیہ السلام سب تو پہلے مسلمان کیویں بنن گے کہ حضور تو پہلے تے سارے انبیاء بھی تشریف لے آئے تے نبیاں دیاں امتاں جنہاں نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی حضور تو پہلے گزر چکیاں، مصطفیٰ تے نبیاں دے آخر تشریف لے آئے تے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کا مطلب کی بنے گا؟ توجہ ہے نا آپ حضرات دی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مفسرین دی جماعت تساں حضور دی یہ حدیث نہیں سنی اول ما خلق اللہ نوری، اس حدیث دا ٹکڑا اس آیت دے نال لا کے سمجھو تے پتہ چلے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب تو پہلے مسلمان تاں ہی بن دینے جدوں عقیدہ اے رکھیا جائے گا ساری کائنات بعد وچ بنی ہے، سب تو پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ پیدا فرمایا، سب تو پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ پیدا فرمایا ہے۔ میرا خیال ہے غالباً اعلیٰ حضرت نے اسی گل کا ہی ترجمہ کیتا ہے ذوق مل کے پڑھن دا۔ میں ویسے اردو دے اندر خطابات کرنا تے جمعہ بھی پڑھانا، ایک قبلہ کاری صاحب دی محبت اور انہاں دا حکم ہے کہ پنجابی دے اندر تے ترنم لا کے تسا تقریر سنانی ہے، اردو دے اندر پھر چونکہ چنانچہ تو چپ کر کے تقریر ہو جاندی ہے تے مولوی چلے جاندے نے، تے پنجابی دے اندر پھر جنہ زور مولوی دا لگدا ہے کم از کم ادھا تے تہاڈا لگنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ مل کے پڑھو، حضور دی بارگاہ دے اندر میرے امام اہل سنت ان نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا، آخری بندے تک سارے، میں نہیں کہنا ہاتھ اٹھاؤ، بالکل نہ اٹھاؤ لیکن زبان کھولو، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ دوسری آیت نور مصطفیٰ دے اتے اور بڑی مشہور آیت ہے، اس نے سارے نے سنی بھی ہوئے گی تو سنیاں نو ویسے یاد بھی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن سن کے ذرا سینے دا زور لاؤ سبحان اللہ۔ اللہ دے بندے سنیاں نو تے تانا دیندے نے یار انہاں نو قرآن پڑھنا نہیں آندا تے قرآن سننا نہیں آندا، یہ تقریراں قصے تے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ لو میں قرآن دی آیات پڑھن لگا نورانیت مصطفیٰ دے اتے کہ تساں اس گل دا ثبوت دینا ہے کہ سننے کسے کہانیاں بھی سنتے ہیں مگر قرآن سننا تے پڑھنا بھی سنی جانتے ہیں۔ اور ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ میں شعر پڑھاں گا تو بالکل نہ بولنا نہ داد دینا، لیکن جدوں قرآن پڑھیا جائے گا سینے دا زور لا کے تسی بولنا ہے سبحان اللہ۔ اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے اسی اپنی محافل سنجیدہ بنائیے، اس نو اسی سنجیدہ بنا کے اور نتیجہ معنی خیز بنائیے۔ اہل سنت دا وقت بھی اسی بڑا ضائع کیتا ہے، اہل سنت کا پیسہ بھی بڑا ضائع ہے۔ معاف کرنا جی جتنے نعت خان بیٹھے ہو، کسی دی توہین نہیں لیکن درد دل شیئر کر رہے ہیں۔ اہل سنت دا پیسہ تے وقت خدا دی قسم اسی ضائع کیتا ہے۔ ساڈی محافل نتیجہ خیز اور معنی خیز نہیں رہیاں، اے اسی چیز دا نتیجہ ہے
کہ اہل سنت اج ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تسی ویکھدے نے تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، جہلا چاہے وہ نعت خامج ہون، چاہے وہ میرے جیسے واعظین ہون، اور چاہے وہ 2 نمبر پیر ہون، انہاں جہلا نے ساڈے سٹیجاں دے اوتے قبضہ جما کے اہل سنت نو تقسیم در تقسیم کر دیتا گیا ہے. اور تساں حشر دیکھ رہے ہو، اور یہ ایسا طوفان بدتمیزی چل پیا ہے، رکنن دا نام نہیں لے رہا. اگر اسی اج سنجیدہ نہ ہوئے کہ ساڑیاں آن والی نسلاں نے ساڈو گالاں بھی کڈنی ہیں تے ساڈے منہ تے تھکنا بھی ہے. انہاں کہنا بھی اتنے غیر سنجیدگی دا مظاہرہ کر کے ساڈے بڑے چلے گئے. اج اپنی محفلاں نو سنجیدہ بناؤ، معنی خیز بناؤ، نتیجہ خیز بناؤ. اس دے اندر خطبہ ہون، نعت خوان ہون، پیر ہون، کوئی بھی ہوئے، ڈیمانڈ کرو کہ یا اللہ دا قرآن پیش کیتا جائے یا مصطفیٰ دا فرمان پیش کیتا جائے. اس واسطے جدوں بھی خطاب ہوئے قرآن پڑھیا جائے، شیرہ تو زیادہ دار قرآن پڑھن دے دیا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ رب دا کلام سن کے سنی ہی مچلدا ہے. کیوں کہ قرآن سمجھ بھی انہوں ہی آ سکتا ہے جن دے دل دے وچ عشق مصطفیٰ ہوئے، محبت رسول نہ دل لبریز ہوئے، صحابہ دا بھی غلام ہوئے کہ اہل بیت دا بھی نوکر ہوئے، انہوں قرآن مجید دی سمجھ آ سکتی ہے. تو قرآن مجید دی جڑی میں آج پڑھی ہے اس دا معنی سماعت فرماؤ. اللہ نے فرمایا تحقیق تواڈے کول اللہ دی طرفوں نور آیا تے روشن کتاب آگے. اور کثیر مفسرین دی تعداد سب نے لکھے ہے کہ من اللہ نور، اس لفظ تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات ہے، محمد مصطفیٰ دی ذات ہے. کہ اس نور تو مراد حضور علیہ السلام دا مجسم سراپا جسم مبارک ہے. آؤ ایک اور آیت میں پڑھ دینا برکت واسطے، اور میں انہیں تمہید بنا دیتی ہے، اور میں ویکھنا ہے کہ قرآن مجید سن کے خوش کیڑا ہوتا ہے تے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ کون کہتا ہے. الہ العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. سبحان اللہ کہہ رہے ہوں دے سینے دیاں ساریاں بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ جڑا سنی سبحان اللہ قرآن سن کی اونچی آواز نال تے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں حضور دے جشن وچ دعا دے رہے ہیں اللہ سونیا انہاں ہتھاں نو کسے دا محتاج نہ کری. یا اللہ انہاں ہتھاں والیاں دی زندگی مکے تے مکے، انہاں دے ہتھاں وچوں رزق نہ مکے. تو میں کئی پھر پڑھ لگا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اللہ خوش رکھے فرمایا اے پیارے حبیبوں ویلا یاد کرو جدو اللہ نے نبیاں کو وعدہ لیا، اللہ نے نبیاں کو وعدہ لیا کنہ کلا کو فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کو وعدہ لیا، نوح نبی کو وعدہ لیا، موسیٰ نبی کو وعدہ لیا، عیسیٰ بن مریم کو وعدہ لیا. لیکن سونیا وہ ملتا سارے نبیاں کو وعدہ بعد وچ لے آئے، سونیا سب تو پہلے تیرے کو وعدہ لے آئے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس اس دی تفسیر بیان کر دینے کہ حضور دی بارگاہ دے اندر صحابہ عرض کر دینے یا سیدی یا رسول
اللہ اس آیت دا معنی تے مفہوم کیے نبیاں کولوں بعد وچ وعدہ لے آئے تواڈے کولوں پہلو وعدہ لے آئے اس آیت دا معنی تے سمجھا دیو اس آیت دی تفسیر خود نبی پاک نے بیان فرمائی ہے اس آیت کی تفسیر خود نبی پاک نے بیان فرمائی فرمایا میرے غلاموں سن لو قلت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث فرمایا میرے غلاموں اس آیت کا معنی ہے پیدا ہون دے اعتبار نال میں اولا میں پہلے اور دنیا تے آن دے اعتبار نال میں آخری نبی بن کے آیا دنیا تے آن دے اعتبار نال مینوں اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیج چھڑے آئے پتہ لگیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ولادت حضور علیہ السلام دی تخلیق سارے نبیوں تو پہلے ہو گئی تو ایک کدوں عقیدہ بنے گا کدوں مصطفیٰ پہلو ہونگے جدوں عقیدہ رکھیا جائے گا ساری کائنات بعد وچ بنی ہے سب تو پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ پیدا فرمایا ہے اس آیت دے اندر حضور دی شان اولیت بھی آ گئی اور حضور دا ختم نبوت تے تشریف رکھنا بھی آ گیا سمجھ آ رہی میری بات آیت ایک کے لیکن حضور دی شان اولیت بھی آ گئی اور حضور دی ختم نبوت بھی آ گئی ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ تے سنی تائیوں گج کے کہندا ہے آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسم ہو نہیں سکدا ہوں تہاڈی اپنی مرضی میں نال مل کے پڑھنے تے پڑھ لو آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسم ہو نہیں سکدا ساڈے سرکار دے ظہور تو بعد رب دی قسم اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث فرمایا پیدا ہون دے اعتبار نال میں اولا اور دنیا تے آن دے اعتبار نال اللہ نے مینوں آخری نبی بنا کے بھیجا ہے اس آیت تو پتہ چل گیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدو سب تو پہلا بنے نے تے پھر کدے نال بنے نے لو اس دے ہوتے میں ایک دو احادیث تے بات ختم بس عقیدے دی بات کرنے نبی پاک علیہ السلام بڑی مشہور و معروف حدیث ہے تسی کثرت نال علماء کو سنی ہونی ہے لیکن میرا ایمان ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں کیوں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لگدا ہی نہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف عبد الرزاق دے اندر حدیث موجود ہے جڑے امام بخاری دے بھی استاداں وچوں نے آکھو سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا اے اللہ دے نبی مینوں اے ارشاد فرماؤ کہ اللہ پاک نے کائنات بنائی لوح و قلم بنایا عرش و کرسی بنائی زمین و آسمان بنائے چند ستارے بنائے لیکن سب تو پہلے اللہ نے کس چیز نو پیدا فرمایا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل
من نوره او کما قال علیہ السلام. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو سوال کیتا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے جابر اللہ نے ہر چیز تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور وچوں پیدا فرمایا ہے. اس گل تے بولو سبحان اللہ. اچھا خلق قبل الاشیاء، لیکن عام تے مشہور اسی سنیا سب تو پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا. حضرت بولو سارے آدم علیہ السلام کندے وچوں بنے نے؟ مٹی چوں. آدم علیہ السلام یعنی پہلے تھی مٹی، آدم علیہ السلام بنے مٹی میں سے. حضور فرماتے ہیں خالق قبل الاشیاء، میں مٹی سے بھی پہلے بنا ہوا تھا. نہیں سمجھے؟ میں پہلے عرض کی تھی گہرائی تو صرف وہی جا سکتا ہے جڑا صاحب بصیرت ہے اور جن نے اندر مرشد دی نگاہ ہے وہ سمجھے گا اس کی گہرائی نو. پہلے تھی مٹی، آدم علیہ السلام بنے مٹی میں سے. سونے آپ فرماتے ہیں میں مٹی سے بھی پہلے تھا، تو یا رسول اللہ پھر آپ کس میں سے بنے؟ آپ کس میں سے بنے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں اسی میں سے بنا جو پہلے تھا. یا رسول اللہ پہلے تو خدا تھا. فرمایا تمہارا نبی کب جدا تھا؟ وہ اللہ میں نبی اللہ، وہ اللہ میں لسان اللہ، وہ اللہ میں وجہ اللہ، وہ اللہ میں ید اللہ، وہ اللہ میں محبوب اللہ، وہ اللہ میں حجت اللہ، وہ اللہ میں حبیب اللہ، وہ اللہ میں نور من نور اللہ. ایک بندہ کہنے لگا جی گل رولے چ پا دیتی تسی، یہ تو تسی بیان کر دیتا ہے کہ سب تو پہلے نور مصطفیٰ ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی کوئی وقت تے ہوئے گا نا جدو مصطفیٰ دی تخلیق ہوئی. میں نے کہا چپ کر ابھی وقت بھی نہیں بنا تھا. کہنا جی کوئی سمجھ نہیں آئی. میں کیا خاموش ابھی سمجھ بھی نہیں بنی تھی. کہنے لگا پھر کیا تھا؟ میں نے کہا نہ لفظ کیا تھا، نہ تیری جب تھی، نہ کب تھی، نہ تب تھی، نہ اب تھی، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، نہ شجر تھا نہ حجر تھا، نہ جن تھا نہ بشر تھا، نہ بر تھا نہ بہر تھا، نہ شمس تھا نہ قمر تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ حور تھی نہ غلمان تھا، نہ جنت تھی نہ رضوان تھا، نہ موت تھی نہ حیات تھی، نہ دن تھا نہ رات تھی، نہ خاموشی تھی نہ بات تھی، نہ قبیلہ تھا نہ ذات تھی، نہ چک تھا نہ بستی تھی، نہ بلندی تھی نہ پستی تھی. یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے محمد کی ہستی تھی. توجہ سے بولو سبحان اللہ. فرمایا ولا ارض ولا سما، نہ زمین نہ آسمان، نہ حور نہ غلمان، نہ جنت نہ رضوان، نہ موت نہ حیات، نہ دن نہ رات، یا اس کی ذات یا میری ذات. سبحان اللہ. ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. پتہ چلیا سب تو پہلے اللہ نے، یاد کر کے جانا عقیدہ، سب تو پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ پیدا فرمایا ہے. اور میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمت اللہ علیہ غالباً ایتھے ہی بولے نے. آپ کہندے نے سب نور اویو سے دے نوروں اس دا نور حضوروں اس تخت عرش دا ملے ات موسیٰ نو کوہ تورو تے نور نبی دا اس ویلے دا جدو زمین اسمان
کرسی اجے کون مقامی نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلیا سب تو پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ پیدا فرمایا ہے۔ توجہ ہے، ایک حدیث میں اور پیش کر دیں، جنہوں مصطفیٰ کریم نے جنہ پیارے اونچی آواز نہ بولے سبحان اللہ۔ مولا علی روایت کر دیں کہ حضور نبی کریم تاجدار مدینہ سید انس و جان سیاح لا مکان حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال قلت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم علیہ السلام ب14,000 عام او کما قال علیہ السلام۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی روایت کر دینے، میں سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میں کدو بنیا، میرا نور کدو تخلیق ہویا۔ آپ فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام دے پیدا ہون تو 14,000 سال پہلے اللہ دی بارگاہ دے اندر نور دی صورت وچ موجود سا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اگر اجازت دیو تو ایک فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر دا میں سنا دیا جس دے وچوں پتہ لگے گا کہ مصطفیٰ کریم نو اللہ نے نور بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے شاگرداں وچ بیٹھے ہوئے نے، آپ دے شاگرد آپ کو پوچھ دے نے حضور تساں نبی پاک دی زیارت کیتی ہے؟ تساں نبی پاک دی زیارت کیتی ہے؟ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہندے نے یارو ساری زندگی کام ہی یہ کیتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی تسی، نہیں بولے ہو، مٹھا بولے ہو، مٹھا بولے ہو۔ فرمایا ساری زندگی کام ہی یہ کیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سرکار نو تساں دیکھیا تے دسو تواڈے نبی کہو جیسا۔ یہ میں ان دی گل کر رہے ہیں جنہیں نبی نو دیکھیا ہے، جنہیں نبی نو دیکھیا، گھروں نکلدا نبی نو ویکھیا، مسجد آندا نبی نو ویکھیا، مسجد تو جاندا نبی نو ویکھیا، نماز پڑھدا نبی نو ویکھیا، روزہ رکھدا نبی نو ویکھیا، حج کردا نبی نو ویکھیا، پہاڑاں چ جاندا نبی نو ویکھیا، غاراں چ جاندا نبی نو ویکھیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہندے نے کہ ساری زندگی میں یہی کام کیتا ہے، حضور دی زیارت کیتی ہے۔ انہوں نے کہا جی دسو پھر مصطفیٰ کہو جیسا ہے، مصطفیٰ کریم کہو جیسا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے شاگردوں او میرے مریدوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زیارت کی تھی، بعینی احاطینی، میں نہ تو اکھا نال مصطفیٰ کریم دی زیارت کی تھی۔ انہاں پوچھیا پھر حضور نو کی ہو جا پایا؟ آپ کہندے نے نورا کلہ، آپ فرماتے ہیں میں حضور نو ویکھیا، میرے نبی علیہ السلام سر مبارک دے باراں کو لے کے پاؤں مبارک دے ناخن شریف تک سارے دا سارا نور سن، کل دا کل نور سن، سارے دا سارا نور۔ اور اگلا جملہ
میں چاہواں گا کہ تسی محبت نال سماعت فرماؤ اور دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ. اج تک سنیاں نو یہ تانا دیندے رہے کہ اے جملہ جڑا سنی پڑھ دے نا درود تاج وچ، اے فیصل آبادی جملہ ہے، اے بریلی دا کڑیا جملہ ہے، اے جناب فلاں مدرسے دا کڑیا جملہ ہے. میں کیا نہ سنیا آ تینوں حدیث بھی کھانے تے حدیث بھی صحیح بھی کھانے اور فرمان بھی حضرت عبداللہ ابن عمر نبی پاک نے اس صحابی دا فرمانے جن بارے مصطفیٰ نے فرمایا جنہیں سال مرد ویکھنا ہوئے زمین تے چلنا او میرے عبداللہ ابن عمر نو ویکھ لے. آپ کہنے نے نورن کلہو، میرے نبی کل دا کل نور سن، سارے دا سارا نور سن، بلکہ بل نورم من نور اللہ. اور میرے شاگردوں کی پوچھ دیو حضور سارے دا سارا نور سن، بلکہ حضور اللہ دے نور وچوں نور سن. ہاں کر کے سنی کہندہ نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا، نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا. جنہ جنہ کیتا کہ میرے مصطفیٰ جیسا دنیا کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے بنایا ہی نہیں، کسے ماں نے جمعیا ہی نہیں، کسے اکھ نے ویکھیا ہی نہیں. ہاتھ اٹھا کے مصطفیٰ دی عظمت دی گواہی دے تے پڑھے نبی نو رب نور کیا. میں پڑھ لیا جنہ پڑھنا سی ہوں تو اڑے کو سننا ہے. نبی نو رب سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے. نور نال نور نو سوار کے ہے کلیا، میم والے کنڈ نو اتار کے ہے کلیا. نور نال نور نو سوار کے ہے کلیا، میم والے کنڈ نو اتار کے ہے کلیا. عرش دا نور ستارہ، عرب دا راج دلارا، ہے مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور جیا، تے کوئی نہیں حضور جیا. زلف واللیل والشمس دا چہرائے، چہرے اتے تاہت یاسین والا سرائے. زلف واللیل والشمس دا چہرائے، چہرے اتے تاہت یاسین والا سرائے. سونے حق ید اللہ، سونے دا رخ وجہ اللہ، تے سینہ ہے علم نشرہ تے کوئی نہیں حضور جیا، تے سینہ ہے علم نشرہ تے کوئی نہیں حضور جیا. پانچ باری میرے نال مل کے کہہ دو کوئی نہیں حضور جیا، تے 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 کوئی نہیں حضور جیا. اللہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول